جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے، تحریک منہاج القرآن کے کارکن ہوں یا کسی جگہ منسلک ہوں، یاد رکھ لیں، آپ سمجھیں محض نسبت کی برکت سے سارا کام چل جائے گا، یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ ہماری فلاں سے نسبت ہے، ہمارا بیڑا پار ہے، ایسے بیڑے پار ہونے کا کوئی تصور نہ شریعت میں ہے، نہ طریقت میں، نہ حقیقت میں، نہ اولیاء کے ہاں، نہ صوفیاء کے ہاں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے عمل شخص کا بیڑا کبھی پار نہیں کیا۔ یہ کشف المحجوب پڑھی ہے ساری آپ کے سامنے، اس کو پڑھیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری، انہوں نے بے عمل شخص اور خلاف شریعت چلنے والا اور اللہ رسول کے احکام کے حق ادا نہ کرنے والے شخص کا کہا بیڑا پار ہے۔ داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بیڑا پار نہیں کیا۔ یہ اور پیر کون ہیں جو اس کا بیڑا پار کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سیدنا غوث الاعظم کی کتاب غنیت الطالبین ہے میرے ہاتھ میں، انہوں نے بے عمل اور خلاف شریعت اور احکام الہی اور احکام رسول پر کامل اتباع کیے بغیر کسی شخص کے بیڑا پار ہونے کی خوشخبری نہیں دی۔ ان کی جو کتاب چاہیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی فتوح الغیب دیکھ لیں، ان کی الفتح الربانی دیکھ لیں، ان کے مواعظ کو دیکھ لیں، سر الاسرار کو دیکھ لیں، جس کتاب کو آپ دیکھ لیں سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور خواجہ اجمیر کی تعلیمات کو لے لیں، اولیاء صوفیاء میں جس کو پڑھ لیں، میں معروف نام بتا رہا ہوں، باقی کتابیں تو انشاءاللہ آتی رہیں گی، کسی نے بغیر عمل کے حال کے بات نہیں کی اور بغیر شریعت کے طریقت کی بات نہیں کی۔ یہ سارا ڈھکوسلا پاکستان کی پیداوار ہے، تاکہ نہ محنت کرنی پڑے، نہ ہینگ لگے، نہ پھٹکڑی، نہ محنت، نہ ریاضت، نہ عبادت، نہ طاعت، نہ تہجد، نہ قیام اللیل، نہ رات کا جاگنا، نہ روزے رکھنا، نہ تلاوت کرنا، نہ رونا، نہ دھونا، نہ اخلاق، نہ عفو درگزر، نہ سخاوت، یہ سارے کام نہ کرنے پڑے، بس ہاتھ میں ہاتھ دیا، بو 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 کر کے دم مارا اوپر اور کہا جا پترا تیرا بیڑا پار ہے۔ بیڑا پار نہیں، ایسا کہنے والوں کا بیڑا غرق ہے، ایسا کہنے والوں کا بیڑا غرق ہے۔ یہ کوئی صوفیاء نہیں ہے، یہ تصوف کی بدنامی ہے، اور یہ کچھ جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ یہاں برطانیہ میں بھی اس سے بھی زیادہ معراج کے ساتھ ہے۔ برطانیہ میں گھر گھر یہ ہو رہا ہے، جن کا حتیٰ کہ کاروبار وہاں نہیں چلتا ان کا بزنس یہاں بہتر چلتا ہے، برطانیہ اور یورپ میں۔ جو وہاں ناکام ہوتے ہیں وہ اس مارکیٹ میں آتے ہیں، یہاں ان کو اور بڑے 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 پکے گاہک مل جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ علم کی کوشش نہیں کی کسی نے، اور اہل سنت کی نسلیں عقیدے سے ہاتھ دھو رہی ہیں اس لیے کہ وہ اپنی اولاد کو علم پر نہیں لگاتے۔ اہل سنت ماں باپ ہیں، جدھر دیکھو اولاد عقیدہ چھوڑے جا رہی ہے، دوسرے عقیدے کے لوگوں کی اولاد اپنی راہ سے نہیں ہٹتے، وہ چھوٹی عمر میں بچوں پر علم کی محنت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عقیدہ سکھاتے ہیں، عمل سکھاتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں نہ علم پر محنت ہے، نہ عمل پر محنت ہے، خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے، نہ علم پر محنت، نہ عمل پر محنت، نہ شریعت پر محنت، نہ طریقت پر محنت، نہ عقیدہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ اگر اہل سنت والدین کی بچی کسی دوسرے عقیدے کے ہاں اس کی شادی ہو جائے، 6 مہینے لگیں گے اس کا عقیدہ بدل جائے گا، 6 مہینے بھی میں نے میکسیمم کہا، اس طرح عقیدہ بدل جائے گا، اس لیے اس کی سرے سے بنیاد ہی کوئی نہیں، اس نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ 11ویں شریف کرتے تھے، بس اس کو یہ کسی نے بتایا نہیں کیوں کرتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے، صرف دیکھا تھا کہ پیر آتے تھے اور وہ دم کرتے تھے، ہاتھ منہ کے ہم چومتے تھے، بیعت کرتے تھے، پیسے لے کے چلے جاتے تھے، بس کسی نے بتایا نہیں کیا ہے، صرف یہی کوئی ساری زندگی میں دیکھا، عرس پر جاتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، صرف ساری زندگی یہی کوئی دیکھا ہے کہ ایصال ثواب کرتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، توسل کرتے ہیں، مگر کسی شخص نے کبھی تکلیف گوارا نہیں کی، نہ خود پڑھنے کی، نہ اولاد کو پڑھانے کی، کہ توسل کس بلا کا نام ہے، کو توسل سکھائیں، اس کو بتائیں، کوئی 2-4 قرآن کی آیتیں اور حدیث نبوی ان کو یاد کرا دیں، کوئی شفاعت کا عقیدہ سمجھا دیں قرآن اور حدیث سے، ان کو کچھ تو پتا ہو کہ جو عقیدہ ہے ہمارا اس کی بنیاد قرآن ہے اور سنت نبوی حدیث ہے۔ اولیاء کو مانتے ہیں تو کچھ تو پتا ہو کہ اولیاء کا درجہ، صوفیاء کا درجہ کیا ہے اور وہ کون ہوتے ہیں۔
یہ بچے بچیاں سمجھتے ہیں جو گدی نشین ہے وہ ولی اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو گدی والا وہ ولی اللہ ہے. اب ولایت کیا لگے اور گدی کیا لگے، اس پر ہم آگے آئیں گے انشاءاللہ. یعنی ہم نے بچوں کو جہالت میں پرورش کی ہے، نتیجتاً جو شادی ہوتی ہے چند مہینوں میں عقیدہ بدل جاتا ہے. بچے بڑے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، حزب التحریر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، خلافہ والوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، دہشت گردوں انتہا پسندوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، گستاخوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. چند مہینوں میں پہلے عقیدہ صاف غلط ہو جاتا ہے، بالکل مزمحل مشکوک. اس کے بعد سارا عقیدے کا صفایا پلٹ کے آتا ہے تو ماں باپ کو کہتے ہیں آپ مشرک ہیں. بے شمار لوگ میرے سامنے روئے ہیں کہ بچہ پڑھنے گیا تھا، اب واپس آ کے ماں باپ کو نکال دیا گھر سے، کہتا تم مشرک ہو، تم بدعتی ہو. اب روتے کس لیے ہیں؟ اس نے نکالا تو صحیح کیا آپ کو، آپ نے ماں باپوں نے حق ادا نہیں کیا. ساری زندگی کمائی کر کر کے اولاد پر لگاتے ہیں، ان کو LLM کروانا ہے، ان کو ڈاکٹر بنوانا ہے، ان کو انجینئر بنانا ہے، ان کو MBA کروانا ہے. یہ ہماری قوم جتنی پاکستانی، ہندوستانی اور ہماری بنگلہ دیشی قوم کا خاص طور پر یہ خطہ ہے، ساری زندگی کمائی لٹ جاتے ہیں کما کما کے بچوں کو ان کی دنیا سنوارنے کے لیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنی محنت کرتے ہیں بچوں کا دین بچانے کے لیے؟ خود گریبانوں میں جا کر جواب دیں. کتنا وقت لگاتے ہیں ان کا دین بچانے کے لیے، ان کو دین کا علم دینے کے لیے، ان کا عقیدہ بچانے کے لیے، مستقبل بچانے کے لیے. تو پھر آپ کو مشرک جب یونیورسٹی جائے گا، انٹریکشن ہوگا، اس کے پاس تو بنیاد ہی کوئی نہیں تھی. آپ نے تو عمر بھر خود بھی جاہل رہے، اس کو بھی جاہل رکھا. اب دوسری طرف جب لوگ ملے ان کو انہوں نے رٹا رکھے ہیں طوطے کی طرح، کچھ آیتیں کچھ حدیثیں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، بالکل سیاق و سباق کے خلاف، مگر کچھ آیتیں کچھ حدیثیں ہر جگہ پہ جڑ دو. گمراہی پھیلانے کے لیے قرآن حدیث کو بطور ٹول استعمال کرتے ہیں، مگر ان کو یاد کرا رکھا ہے. اب انہوں نے آیتیں حدیثیں سنائیں، بچے متذبذب ہو گئے، پھسل گئے، عقیدہ ہی چھوڑ گئے. غلط معنی بتایا، غلط ترجمے بتایا، غلط سیاق و سباق بتایا، اپلائی کر دیا، غلط شرح کر دی. اس بچوں کو تو ABC کا ہی پتہ نہیں تھا. بچوں کو تو ABC کا ہی پتہ نہیں تھا. نتیجتاً اس طرح عقیدے برباد ہو رہے ہیں. عقیدے بچانے ہیں تو علم کا ماحول پیدا کریں گھر میں. والدین میرے پاس آتے ہیں دعاؤں کے لیے، دعا کریں میرے بچہ امتحان میں پاس ہو جائے، میرا بچہ فرسٹ آ جائے، میرے بچے کا جاب ہو جائے، میرے بچے کو یہ مل جائے، میرے بچے کا یہ ہو جائے. ساری دعائیں کروانے آتے ہیں. اور بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں دعا کریں میرے بچے کا دین بچ جائے، اس کا ایمان بچ جائے، اس کا عقیدہ سنور جائے، صاحب علم ہو جائے، صاحب عمل ہو جائے.